إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجبت الجنة بالمكاره وحجبت النار بالشهوات. رواه البخاری و مسلم. محترم و مکرم حاضرین نماز جمعہ، سامعین و سامعات، برادران اسلام، بزرگان دل و ملت اور پردانشین خواتین اسلام، ماؤں اور بہنوں، ہر قسم کی تعریفات و توصیفات، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہیں جس نے اس کائنات کی تخلیق فرمائی اور اس میں بسنے والے بے شمار اور مختلف قسم کی مخلوقات کی تخلیق فرمائی. ہم انسانوں کو بنایا اور ہمیں اس دنیا میں بھیجا. ہماری رشد و ہدایت
کے لیے اللہ رب العالمین نے بے شمار انبیاء اور رسول کو مبعوث فرمایا۔ درود و سلام اللہ رب العالمین کے تمام انبیاء اور رسول پر، اور خصوصاً آپ کے اور ہمارے آخری نبی، نبیوں کی آخری کڑی، خاتم المرسلین سید المرسلین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علیہ وبارک وسلم تسلیما۔ حاضرین گرامی، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد بخاری مسلم کی ایک مختصر سی حدیث تلاوت کی اور سورۃ الحشر کی ایک آیت تلاوت کی۔ دونوں کا تعلق انسان کے اپنے نفس سے ہے، لہذا آج کا میرا موضوع خطابت ہوگا محاسبہ نفس اور نفس کے قسمیں۔ حاضرین گرامی، جس طرح اللہ رب العالمین کے دی ہوئی تمام چیزوں کا انسان محاسبہ کرتا ہے، حساب لگاتا ہے، دنیاوی مصروفیات، دنیاوی تمام چیزوں سے تعلق رکھنے والی ہر چیز کا انسان محاسبہ کرتا ہے، اسی طرح ایک مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے نفس کا محاسبہ کرتا رہے، ہمیشہ اپنے نفس کا حساب لیا کرتا رہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک کامل تاجر کی علامت یہ ہے کہ وہ دن رات اپنی تجارت کا جائزہ لیتا رہے، کتنا انہوں نے منافع کیا، کتنا ان کو نقصان ہوا، کس چیز کے استعمال سے ان کو فائدہ حاصل ہوا، کس چیزوں کو استعمال کرنے سے انہیں نقصان ہوا، سال میں یا پھر کتنا لین دین ہوا، ہر چیز کا وہ جانچ پڑتال کرتا رہتا ہے۔ یہ ایک کامل تاجر کی علامت ہوتی ہے۔ اگر اسے اس چیزوں کے یا اس حربے کا استعمال سے نفع پہنچتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، اور ان چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے جن چیزوں سے اسے نقصان پہنچتا ہے، اور جن چیزوں سے فائدہ حاصل ہوتا ہے ان کو اور زیادہ اختیار کرتا ہے۔ ساتھ ہی اگر بدقسمتی سے ان کو نفع کے بدلے نقصان حاصل ہوتا ہے تو ان تمام چیزیں اور ان تمام ذرائع کو چھوڑ دیتا ہے جس سے کہ انہیں نقصان پہنچتا ہے، اور ان چیزوں کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے جن کے ذریعے سے انہیں فائدہ زیادہ سے زیادہ حاصل ہو۔ بالکل اسی طرح ایک مومن پر ضروری ہے کہ وہ صبح و شام اپنے نفس کا محاسبہ کرتا رہے، صبح و شام وہ اپنے نفس کا محاسبہ کرتا رہے، شام کو اپنے نفس کا محاسبہ کرے کہ صبح سے لے کر شام تک انہوں نے کتنے ایسے گناہ کیے ہیں، صبح سے شام تک کتنے اچھے اعمال کیے ہیں، صبح سے شام تک کتنے برے اعمال انجام دیے ہیں۔ اگر ایک انسان محاسبہ کرتا ہے، ایک مومن محاسبہ کرتا ہے، تو ان کی زندگی سے گناہ یوں ہی رفع ہو جائے گا، یوں ہی دفع ہو جائے گا، پھر ان کے نام اعمال میں نیکیاں ہی نیکیاں ہوں گی۔ محاسبہ کرنا چاہیے کہ انہوں نے دن بھر میں کتنے نیک اعمال کیا اور کتنے برے اعمال کیے، کتنا ان کو فائدہ ہوا ان کے نامہ اعمال میں، کتنا زیادہ نیکیاں ذخیرہ ہوئے، کتنے زیادہ گناہ کم ہوئے اور کتنے زیادہ گناہ زیادہ ہوئے۔ اگر دن بھر میں اپنے نامہ اعمال میں ہم زیادہ سے زیادہ گناہ دیکھتے ہیں تو ان کو اپنے نامہ اعمال سے دوسرے دن نکالنے کی کوشش کریں، وہ تمام کے تمام اعمال چھوڑ دے، وہ تمام کے تمام برے اعمال اپنے زندگی سے نکال کر پھینک دے۔ اور اگر ہم دیکھتے ہیں کہ پورے دن میں ہم نے اتنے سارے نیکیاں کیے اور اتنے سارے اچھے اعمال کیے، تو اس میں اور زیادہ نیکیاں کرنے اور اللہ رب العالمین سے توفیق مانگنی چاہیے۔ اسی طرح جو آیت تلاوت کی گئی اللہ رب العالمین نے کہا
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو، کیا کرو؟ اللہ تبارک و تعالی نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر، تم دیکھو، اپنے نفس کا محاسبہ کرو، اپنے نامہ اعمال کو دیکھو، صبح و شام کا حساب لیا کرو۔ کہا کہ جب تم اپنے نفس کا محاسبہ کرو گے تو تمہارے نیکیاں زیادہ ہوں گی۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کہ تم نے اپنی پوری زندگی میں آئندہ آنے والے کل کی زندگی کے لیے کیا تیاری کی ہے، کل کی زندگی کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، پھر کہا اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرو۔ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اللہ رب العالمین ان تمام اعمال سے باخبر ہے جو تم اس دنیا میں رہتے ہوئے کرتے ہو۔ ہر ایک اعمال، چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹے اعمال ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ بڑا اعمال کیوں نہ ہو، ہر اعمال سے اللہ رب العالمین باخبر ہے۔ یہاں تک کہ اگر انسان دل کے اندر کچھ ارادہ کرتا ہے، سوچتا ہے، تو بھی اللہ رب العالمین ان تمام چیزوں کی خبر رکھتا ہے جو اپنے دل میں ارادہ رکھتا ہے انسان۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے خطبے میں ایک مرتبہ بیان کیا، یا ایھا الناس، اے لوگو، حاسبوا انفسکم، تم اپنے نفس کا محاسبہ کرو، اپنے نفس کا حساب لیا کرو، اپنے نامہ اعمال کا حساب لیا کرو، اپنے زندگی کا حساب لیا کرو، قبل ان تحاسبوا، اس سے پہلے کہ تمہارے حساب لینے کا دن آ جائے، اس سے پہلے کہ تم سے حساب لیا جائے، تم خود اپنے نفس کا محاسبہ کر لیا کرو۔ اور اسی طرح اعمال کو قیامت میں میزان میں تولے جانے سے پہلے تم نے جو اعمال کیا، وہ اعمال اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن ترازو میں تولے گا۔ اللہ رب العالمین تمہارے ان تمام اعمال کو، اچھائیاں ہو برائیاں ہو، جتنے بھی اعمال کیے ہوں، ان تمام اعمالات کو اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن تولے گا۔ جن کا پلڑا بھاری ہوگا وہ اس کا مستحق بن جائے گا۔ اگر نیک اعمال کا پلڑا بھاری ہو گیا تو انسان جنت کا مستحق ہوگا، اور اگر برے اعمال کا پلڑا بھاری ہو گیا تو انسان جہنم کے مستحق ہو جائے گا۔ کہا اپنے اعمال کو تم اس دنیا میں ہی تول لو، کتنے تم نے نیک اعمال کیے، کتنے تم نے برے اعمال کیے، کس کس کو ستایا، کس کس کو گالی دی، کس کس کا حق اپنے لیے اپنے اوپر کر لیا، کس کس کے حق کو تم نے مارا، کتنے حقوق العباد کو ادا کیا اور کتنے حقوق العباد کو غصب کیا، کیا کیا عمل کیا، وہ تمام کے تمام اعمال کا محاسبہ تم اس دنیا میں رہتے ہوئے کر لو۔ اور یاد رکھیں، حقوق اللہ رب العالمین تو معاف کر دے گا۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حق ہے وہ معاف کر دے، لیکن حقوق العباد جو ہیں، بندوں کا جو حق ہے، اگر آپ ان کے حق ادا نہیں کر رہے ہیں، کل قیامت کے دن وہ بندہ آپ کے دامن کو پکڑ لے گا، آپ کو جنت میں جانے سے روک دے گا، اور آپ کو اس وقت اللہ رب العالمین کے سامنے ان کا جواب دینا ہوگا۔ اسی طرح اور آگے کہا کہ قیامت میں اپنے اعمال تولے جانے سے پہلے اپنا اعمال کو ناپ لیا کرو۔ اسی طرح اگر کوئی راز تمہارے دلوں میں چھپا ہو، اگر کوئی راز کسی کے متعلق کوئی راز تمہارے دلوں میں چھپا ہو اور انہوں نے تم سے کہہ دیا ہو کہ اس راز کو فاش نہیں کرنا، قیامت تک جب تک اب کی زندگی ہے تب تک اس راز کو فاش نہیں کرنا۔ ہاں اگر ان کی اجازت ہو تو پھر اس طرح کا کر سکتے ہو، لیکن ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، اگر کسی کا راز کسی کے پاس دفن ہے تو پہلے کہہ دیتے کہ تم میرے دوست ہو، تم میرا یار ہو، اس لیے میں تمہیں یہ بات بتا رہا ہوں، فلاں آدمی نے مجھے منع کیا تھا، کسی سے
مت بیان کرنا، یہ بات ہم دونوں کے درمیان ہی رہنی چاہیے، ایسا بیان کر دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ، نفس کی 3 قسمیں بیان کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے متعدد آیتوں میں ان تینوں چیزوں کو، تینوں نفس کے قسموں کو بیان کر دیا ہے۔ چنانچہ جو آیت تلاوت کی گئی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، اس کے متعلق عبد الرحمن کیلانی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ ہر شخص کا دھیان آخرت میں ہونی چاہیے۔ دنیاوی زندگی کو ہر چیز سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیشگی کی زندگی سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، اخروی زندگی ہے اس کے بعد ایک۔ اسی لیے کہا گیا کہ لغد، کل کے متعلق تیاری کرو، کہ کل کے لیے تم نے کیا تیاری کی ہے۔ دنیاوی زندگی کو آج سے تعبیر کیا ہے، دنیا میں آپ 60 سال رہے، 70 سال رہے، اس کو آج سے تعبیر کیا گیا ہے۔ کل کے متعلق آپ نے کیا تیاری کی ہے۔ ہوشیار اور دانش مند انسان وہ ہوتا ہے جو مصیبت آنے سے پہلے یا پھر کوئی مشکلات آنے سے پہلے ہی اس کا حل ڈھونڈ لے۔ آپ کو معلوم ہے اللہ رب العالمین نے 2 ٹھکانے بنا کر کے رکھے ہیں اور دونوں کے متعلق اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو متنبہ کر دیا ہے۔ اگر آپ مکروہات چیزوں کو نہیں اپناتے ہیں، یعنی وہ تمام چیزیں جو آپ کو ناپسند ہو، نماز پڑھنا انسان پر بڑا دشوار ہوتا ہے اور خصوصی طور پر سردیوں میں بڑا مشکل ہوتا ہے۔ جیب میں پیسے پڑے ہیں، جیب میں روپے پڑے ہیں، ان کو دوسرے تک پہنچانا یا پھر دوسرے کی مدد کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ جتنے بھی اچھائیوں کے کام ہیں، جتنے بھی نیک اعمال ہیں، اگر انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی ہو تو اس کے لیے مشکل نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اگر تقوی میں گڑبڑی ہو، اگر ایمان میں گڑبڑی ہو تو پھر انسان کیا کرتا ہے، ان تمام نیک اعمال کو کرنے میں ہچکچاتا ہے اور بڑا ہی مشکل اور دشواریوں کا سامنا کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، کسی کو دیکھ کر یا پھر لوگ کر رہے تو ہم کیوں نہیں کریں گے، اس لیے کر لیتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین کیا کرتا ہے، انسان کے دلوں کے احوال کو دیکھتا ہے، انسان کس نیت سے کر رہا ہے، آیا لوگوں کے دکھاوے کے لیے کر رہا ہے، لوگوں کے دیکھا دیکھی کر رہا ہے، یا پھر اللہ رب العالمین کا تقوی ان کے دل میں ہے اس لیے کر رہا ہے۔ اگر کوئی انسان ایسا کرتا ہے، اللہ رب العالمین کے لیے کرتا ہے، تو گویا کہ وہ کل کے لیے ذخیرہ اندوزی کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس ایک آیت میں 2 مرتبہ کہا اتقوا اللہ، 2 مرتبہ کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، پھر کہا ما قدمت لغد واتقوا اللہ۔ اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرو۔ اگر کسی انسان کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر پیدا ہو جائے، خوف پیدا ہو جائے، اللہ تعالیٰ کا تقوی پیدا ہو جائے، پرہیزگاری آ جائے، دنیا کی کسی چیز سے ان کو محبت نہیں ہوگی سوائے اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کو حکم دیا ہے اور شریعت نے جن چیزوں کو نافذ کیا ہے۔ اسی طرح نفس کی جو 3 قسمیں بیان کی گئی ہیں، نفس لوامہ، نفس امارہ اور نفس مطمئنہ۔ نفس امارہ کہتے کس کو ہے؟ نفس امارہ کہتے ان چیز کو جو انسان کو دنیاوی لذتوں اور شہوات میں مبتلا کرتا ہے، دنیاوی لذتوں اور شہوات میں مبتلا کرتا ہے اور اسی کی طرف رغبت دلاتا ہے، پھر انسان اس میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اسے اخروی زندگی کے متعلق ذرہ برابر بھی خیال نہیں رہتا اور دنیاوی زندگی کو ہی ہر چیز سمجھ لیتا ہے۔ یہ نفس امارہ ہے۔ لفظ امارہ ہے مطلب یہ ہے کہ صرف اور صرف دنیاوی لذتیں، دنیاوی شہوات، دنیاوی عیش و عشرت کی چیزیں ہی انہیں نظر آتی ہیں، ان کے علاوہ انہیں نہ تو توبہ کی توفیق ملتی ہے، نہ ہی اللہ رب العالمین کا خوف ان کے دلوں میں ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کہا اللہ رب العالمین نے وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، کہا اللہ رب العالمین نے اپنے نفس
میں اپنے نفس کی پاکیزگی بیان کرتا ہوں. کون کہتا ہے؟ کہا بے شک نفس تو برائی اور برائی پر ابھارنے والا ہے، برائی پر ابھارنے والا ہے، لیکن ہمیں کیا کرنا ہے؟ ان برائیوں سے نکال کر نفس امارہ کو چھوڑ کر نفس لوامہ کی طرف آنا ہوگا، پھر نفس لوامہ سے نفس مطمئنہ کی طرف آنا ہوگا. نفس لوامہ کیا ہوتا ہے؟ انسان شیطان کے بہکاوے میں آ کر انسان برائیوں میں پڑ جاتا ہے، انسان شہوات میں پڑ جاتا ہے، انسان دنیاوی لذتوں میں پڑ جاتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کا خوف ان کے دلوں میں پیدا ہو جاتا ہے، وہ توبہ کرنے کی طرف آ جاتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں معاف کر دیتا ہے. کہا اللہ رب العالمین نے لا اقسم بیوم القیامہ، لا اقسم بیوم القیامہ. یہاں پر جو لا کا استعمال کیا گیا ہے یہ لا قسمیہ ہے. اللہ رب العالمین قیامت کے دن کی قسم کھا کر کہتا ہے ولا اقسم بنفس اللوامہ، اور پھر اللہ رب العالمین نے دوسری قسم کھائی ہے نفس لوامہ کی، یعنی اس نفس کی جو کہ اللہ رب العالمین کے ان شیطان مردود سے، اللہ رب العالمین کے بندے شیطان مردود کے وسوسے میں آ کر، شیطان کے بہکاوے میں آ کر گناہ تو کر لیتا ہے، لیکن گناہ پر انہیں پچھتاوا ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کی طرف لوٹ آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹ آتا ہے اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتا ہے. اسی طرح تیسری قسم نفس مطمئنہ. نفس مطمئنہ کیا ہے؟ ایسا پاکیزہ نفس جو ہر قسم کی بری عادتوں سے پاک ہو، ایسا پاکیزہ نفس جو ہر قسم کی بری عادتوں سے اور ہر قسم کی برائیوں سے پاک ہو. مطلب یہ ہے کہ انسان دیکھ رہا ہے، ایک مومن دیکھ رہا ہے کہ فلاں چیز میں لذت ہے، فلاں چیز میں پریشانی ہے، فلاں چیز میں مشکلات ہے، دشواریاں ہیں، لیکن ان لذت والی چیزوں کو چھوڑ کر وہ کل کے لیے تیاری کر رہا ہے اور کل کی زندگی میں، اخروی زندگی میں جس چیز میں لذت ہے اس لذت کو پانے کی کوشش کرتا ہے. دنیاوی زندگی کی لذتیں ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. کہا اللہ رب العالمین نے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اب میں بخاری مسلم کی اس حدیث جس کو میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد تلاوت کیا، اس حدیث کا ترجمہ اور اس میں بتائی گئی بات کو بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ. کہا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجبت النار بالشہوات، شہوات جہنم کو شہوات سے ڈھک دی گئی ہے. جتنے بھی شہوات کی چیزیں ہیں، جتنے بھی لذات کی چیزیں ہیں، جتنے بھی مٹھاس والی چیزیں ہیں، جو کہ انسان جتنے بھی نرم اور آسان کام کو انجام دیتا ہے، وہ سب کے سب کیا ہیں؟ جہنم کی علامتیں ہیں، جہنم تک لے جانے والی چیزیں ہیں. بہت ساری چیزیں ہم لذات کے لیے کرتے ہیں، خواہشات کی تکمیل کے لیے کرتے ہیں، اپنے زندگی کی خواہشات کے لیے کرتے ہیں، یا پھر اپنے نفس کے خواہشات کے لیے کرتے ہیں. تمام کے تمام چیزیں، تمام کی تمام لذتیں، تمام کی تمام شہوات، تمام کی تمام چیزیں کیا کرتی ہے؟ ہمیں جہنم تک لے کر جاتی ہے. اسی طرح کا وَحُجِبَتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ، اور جتنے بھی مکروہات چیزیں ہیں، جتنے بھی ناپسندیدہ چیزیں ہیں، جتنے بھی مشکل اور دشواریوں کی چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں سے اللہ رب العالمین نے جنت کو ڈھک دیا ہے. مطلب کیا ہے؟ اس وقت اور حدیث معراج کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی، حدیث جبریل اگر آپ دیکھیں تو اس میں ہے کہ اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالی نے جب جنت کو اور جہنم کو بنایا، اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ جنت کا مشاہدہ کرو اور جہنم کا بھی مشاہدہ کرو. پہلے ساری چیزوں سے ڈھکی نہیں تھی. جہنم کا مشاہدہ کیا، جبریل علیہ السلام نے آ کر بتایا کہ اے اللہ یہ ایسی چیز ہے کوئی انسان اسے جانا پسند نہیں کرے گا. پھر جنت کا مشاہدہ کیا اور بتایا اللہ رب العالمین یہ ایسی چیز ہے کہ ہر انسان اس میں جانا پسند کرے گا. اللہ رب العالمین نے مکروہات اور شہوات سے دونوں چیزوں کو ڈھک دیا، گھیر دیا.
پھر حضرت جبریل علیہ السلام گئے، مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے جنت کا مشاہدہ کیا اور آ کر بتایا اے اللہ رب العالمین جنت ایک ایسی چیز ہے کہ اگر کوئی انسان دیکھے تو ہر ایک انسان اس میں جانا پسند کرے گا، لیکن ان کے جو اعمال ہے، ان کا جو راستہ ہے وہ بڑا ہی مشکل ہے، بڑا ہی دشواریوں سے بھرا ہوا ہے، بڑا ہی کانٹے دار ہے۔ لہٰذا اگر کوئی انسان ان مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے گزرتا ہے، ان کانٹے دار راستوں سے گزرتا ہے، اگر ان خواہشات وغیرہ کو کچلتے ہوئے گزرتا ہے، تب جا کر اسے جنت ملے گی، تب جا کر وہ جنت کے حقدار ہوگا، جنت میں پہنچے گا۔ اور پھر جہنم کا مشاہدہ کرتے ہوئے بتاتا ہے کہ اللہ رب العالمین یہ تو بڑا ہی مشکل اور بڑا ہی مکروہ چیز تھی، لیکن اس کے راستے اتنے آسان کر دیے گئے، اس کے راستے اتنے نرم کر دیے گئے، اتنے آسان کر دیے گئے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی لوگ اس کی طرف دوڑ پڑیں گے، نہ چاہتے ہوئے بھی لوگ اس کی طرف دوڑ پڑیں گے۔ اگر ہم اپنے نفس کا محاسبہ کریں، اگر ہم اپنے نفس کو دیکھیں، اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے نام اعمال کا محاسبہ کریں، ان کا حساب لیں، تو ہر دن ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم کتنے زیادہ گناہ کرتے ہیں، صبح سے شام تک کتنے جھوٹی باتیں بولتے ہیں، صبح سے شام تک کتنے لوگوں کو دل دکھاتے ہیں، صبح سے شام تک کتنے برے اعمال کرتے ہیں، صبح سے شام تک کتنے برے اعمال کے ہم قریب ہوتے ہیں۔ یہ سارے کے سارے ہمارے نام اعمال میں موجود ہوتے ہیں، یہ سارے کے سارے لکھے جاتے ہیں۔ اگر ہم محاسبہ نفس کریں، اپنے نام اعمال کو محاسبہ کریں، اپنے آپ کا حساب لے، تو یہ ساری کی ساری برائیاں ہمارے نفس سے، ہمارے نام اعمال سے دور ہوتا چلا جائے گا۔ اور یاد رکھیے اگر آپ ایک دن محاسبہ کرتے ہیں، آپ کے نام اعمال میں 100 گناہ موجود ہوتے ہیں، 100 برائیاں موجود ہوتے ہیں، وہی آپ اگر ہر دن اپنے نفس کا محاسبہ کرتے رہے، مہینوں بھر میں آپ کے نام اعمال سے وہ تمام کے تمام گناہ، وہ تمام کے تمام برائیاں، وہ تمام کے تمام جھوٹی باتیں، وہ تمام کے تمام چیزیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرتا ہے، وہ تمام کے تمام چیزیں ہم اپنے نام اعمال سے ہٹا سکتے ہیں۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم تیار تو ہوں، ہم اپنے نفس کا محاسبہ تو کریں۔ اور یاد رکھیے ایک مختصر سی چیز کیا ہے، ہر وہ چیز جو کہ آسانیاں پیدا کرتی ہو، ہر وہ چیز جس میں لذت ہو، ہر وہ چیز جس میں شہوات ہو، آپ کو جہنم کے دہانے تک لے کر چھوڑتی ہے۔ لیکن ہر وہ چیز جس میں آپ کو پریشانیاں ہو، جس میں آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہو، جس میں آپ دیکھتے ہیں کہ دنیاوی زندگی میں ہمیں اس کا فائدہ حاصل نہیں ہو رہا ہے لیکن اخروی زندگی میں ہے، تو آپ وہ کام کریں۔ آپ یقیناً اللہ رب العالمین سے امید رکھتے ہوئے کہ اللہ رب العالمین آپ کو اور ہمیں کیا کرے گا، اگر ہم وہ ایسا اعمال کرتے ہیں تو جنت کے مستحق ضرور ہوں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو جو ہمارے ساتھ موجود ہیں اور جو ہمارے ساتھ نہیں ہیں، ابھی نہیں آئے ہیں، اللہ رب العالمین ان تمام لوگوں کو اللہ رب العالمین اپنے نفس کا محاسبہ کرنے اور اپنے آپ سے اور اپنے زندگی سے گناہوں کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بار الہ تو ہمیں جب تک اس دنیا میں زندہ رکھ، ہمیں شریعت اسلامیہ کا پابند بنا کر زندہ رکھ، اور جب تک ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھ ہمیں احکام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے اور بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔